اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 80 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 81۔ اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو با کے مختلف استعمالات بتائے، پھر لام کے مختلف استعمالات بتائے، پھر من کے مختلف استعمالات بتائے، پھر الا، پھر حتی، پھر ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اب جو ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے فی کے مختلف استعمالات۔ پھر میں نے آپ کو فی کا پہلا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ ہے فی للظرفیت۔ یہ ظرفیت کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال اور اس کی دونوں مثالیں الحمدللہ ہم لوگ سمجھ بھی چکے ہیں، اس کی ترکیب بھی ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اب آج جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا دوسرا استعمال پڑھ رہے ہیں، اور اس کا دوسرا استعمال کیا ہے؟ اس کا دوسرا استعمال ہے کہ یہ استعلاء کے معنی میں اعلیٰ تھا نا، اعلیٰ کا استعمال ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اعلیٰ استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بالکل یہ اعلیٰ کے معنی میں، اعلیٰ کی طرح استعلاء کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی پر کے معنی میں جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر، یعنی جیسے کتاب پر پین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے اوپر یا پھر جو ہے نا وہ پر آپ لے لیں، پر جو ہے وہ صحیح ہے، اوپر کا معنی پھر کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر کنفیوژن جو ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ تو اب وہی حسب عادت للاستعلائی کی وہی ترکیب تو آپ کو آ جانی چاہیے نا۔ اب تو اپنی ساری ہم لوگوں نے تراکیب پیچھے کر دی ہیں، بہت آسان ہے۔ یہاں میں پوری عبارت ہی لکھ دیتا ہوں نا اسکرین کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ فی للاستعلائی، لیکن فی اصل میں ہے نہیں، فی کو تو ہم لوگوں نے نکالا ہے نا، فی تو پیچھے ہی موجود ہے۔ تو اب ہم لوگ کہیں گے پہلے لام حرف جر سے عبارت شروع کریں گے نا ہم لوگ، لام حرف جر اور استعلائی مجرور، ٹھیک ہے۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اب کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، وہی ثابتۃن کے متعلق کریں آپ اس کو۔ ثابتۃن اس میں فاعل، صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر، مرفوع متصل مستتر، راجع بسوئے کہاں؟ فی، ٹھیک ہے۔ مبتدا محذوف، فی کو مبتدا محذوف مان لیا ہم نے نا، پھر فی مبتدا محذوف راجع بسوئے، پہلے اس کو ضمیر کو لوٹایا نا ہم نے، پھر ثابتۃن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر، للاستعلائی ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ کون سا مبتدا بھائی؟ یہ فی مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا، اور فی مبتدا محذوف پھر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری جو ہے وہ پارٹ نمبر جو ہے وہ 81 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔